الرحمن الرحیم۔ حج پالیسی کی منظوری انشاءاللہ چند یوم میں ہوگی، اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے حج پہ جانے کا اس سال ارادہ کیا ہے، امید کرتی ہوں کہ ان کی یہ دلی خواہش پوری ہوگی۔ حج پالیسی کے حوالے سے اور ابھی کہ حج کتنے میں ہوگا، اس کے حوالے سے ابھی کوئی واضح طور پر تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، لیکن اس حد تک ضرور پتہ چلا ہے کہ جو 11 لاکھ تک کی رقم سنی جا رہی تھی، اس میں 1.5 لاکھ کی کمی تک کا حکومت ایک کوشش کر رہی ہے۔ خدا کرے کہ وہ کوشش کامیاب ہو، چونکہ 10-11 لاکھ یا 12 لاکھ اکٹھا کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ حکومت کی جو پالیسی تھی کہ 20 دن کا حج اور 40 دن کا حج، تو اس میں 20 دن کا حج اس لیے بھی متعارف کروایا جا رہا تھا کہ وہ لوگ جو دوسرے ممالک سے پاکستانی پاسپورٹ پہ حج کے لیے آتے ہیں تو ان کو کم چھٹیاں لینی پڑیں، یا جو سرکاری ملازم حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کو پھر چھٹیاں کم لینی پڑیں۔ لیکن اس میں 20 دن کے حج کی اماؤنٹ ابھی تک کی خبروں کے مطابق 40 دن کے حج سے زیادہ ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر یقیناً لوگ 40 دن کے اور 45 دن کے حج کو ہی اہمیت دیں گے۔ اس طرح سے جو پاکستان کی طرف سے 2,75,000 سے زائد لوگ حج کی سعادت کے لیے اس سال گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہے کہ لوگ جائیں گے، اور پوری دنیا سے تقریباً 26 لاکھ افراد حج کرنے جائیں گے۔ اور آج ہم جس اہم پیغام کے ساتھ آپ کے ساتھ آئے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ان حجاج کرام کی خدمت اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خاص طور پر پاکستان سے خادمین کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس کے لیے وزارت مذہبی امور حج پر روانگی سے کم از کم 2-2.5 ماہ پہلے وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پر اشتہار دیتی ہے، اور وہ اشتہار پھر فیس بک، یوٹیوب ہر جگہ پر آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ کچھ لوگ وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ ہم اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ خادمین یعنی حجاج کرام کی خدمت پر جو لوگ مامور کیے جاتے ہیں، اس کا کرائیٹیریا کون ہے، کیا ہے۔ اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہوں، اور وہ اگر ملازم پیشہ ہوں تو ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، پریفرنس دی جاتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 3 سے 4 ہزار خادمین نے حج بن کر سعودی عرب جاتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر ان لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو وزارت مذہبی امور کے امپلائیز ہوں، وزارت خارجہ کے، اس کے علاوہ وزارت داخلہ کے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسکاؤٹس کا بھی ادارے سے بھی لوگوں کو لیا جاتا ہے، اور اسی میں پولیس ڈپارٹمنٹ، ٹیچرز، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی سرکاری ملازمین جو ہوں ان کو خادمین کے طور پر درخواست دینے کے وہ اہل ہوتے ہیں، اور ان کا چناؤ ہو سکتا ہے۔ انہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر 5 سے 6 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنی تمام عبادات، زیارات کر سکتے ہیں۔ ان خادمین کو باقاعدہ طور پر جو ڈیوٹی یہ سر انجام دیتے ہیں، ریالوں کی صورت میں ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، اور اس کے لیے ان کو خاص طور پر آرام کا بھی موقع ملتا ہے۔ اور ان خادمین کا کام یہ ہوتا ہے
کہ اگر کوئی راستہ بھول جائے، اگر کسی کا کوئی اپنا پیارا وہاں پہ گم ہو جائے، کسی کے کوئی بیگ سامان آگے پیچھے ہو جائے، کسی کو خاص طور پہ حج کے 5 دنوں میں صحت کے حوالے سے مسئلے ہوں، تو جگہ جگہ پر یہ خادمین پاکستانی جھنڈے کی جیکٹ پہنے یا پاکستانی جھنڈا ہاتھ میں تھامے حجاج کرام کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی سلیکشن کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی اس کی درخواست دینا چاہے ان کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہو۔ پاسپورٹ کے ساتھ اگر وہ سرکاری ملازم ہیں تو وہ اس محکمے کا NOC، اور اس کے ساتھ سرکاری ملازم کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے، یہ بتاتی چلوں کہ پہلے خادمین میں عام شہریوں کا بھی چناؤ کیا جاتا تھا، انٹرویو لیا جاتا تھا، لیکن سعودیہ پہنچتے ہی ان لوگوں کو تلاش کرنے میں، کام لینے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ پھر وزارت مذہبی امور نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ سرکاری ملازمین کو ہی خادمین حجاج کرام کے طور پر بھیجیں تو وہ بہتر انداز سے ان کا ایک تو سارا جو سسٹم ہے وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہوتا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ موجود ہوتا ہے، ان کے ریکارڈ میں لمبی چوڑی جانچ پڑتال نہیں کرنی پڑتی، اور ان کا انٹرویو لے کر اور ان کو ٹریننگ دے کر حج کے دنوں کے لیے سعودی حکومت کے حوالے کیا جاتا ہے، اور وہاں پر پاکستانی سفارت خانہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں خاص طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ شخص جو خادمین حجاج کرام کے لیے جا رہا ہے اس کو اس میں طاقت ہو، وہ چل پھر سکے، وہ کسی کو سہارا دے سکے، اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بھاگ دوڑ کر سکے، وہ خود کسی ایسی بیماری کا شکار نہ ہو کہ اس کو خود سنبھالنا پڑ جائے، بلکہ وہ صحت مند ہو اور مختلف زبانوں پر عبور رکھتا ہو تاکہ لوگوں کو ان کی زبان کے مطابق آگاہی دے سکے۔ ان سب چیزوں کے لیے باقاعدہ طور پر وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پر حج درخواستوں کے تھوڑے ہی دن کے بعد خادمین حجاج کرام کا اشتہار آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا آپ کا کوئی اپنا سرکاری ملازم ہے تو اس کو، اور وہ حج پہ جانے کی سعادت نہیں رکھتا لیکن ارادہ رکھتا ہے، تو کوشش کریں کہ ان لوگوں تک یہ معلومات پہنچائیں اور ان کو آگاہ کریں کہ وہ پاسپورٹ ابھی سے بنوا لیں، اور اگر وہ جو میں نے بتائی ہیں ان ملازمتوں میں ہے، مثلاً وہ وزارت داخلہ، خارجہ، ہیلتھ، ایجوکیشن سے ہیں، تو وہ بر وقت اپنی درخواست دیں، اور وزارت مذہبی امور ان کو جب انٹرویو کے لیے ان کے متعلقہ ڈویژن میں بلائے تو وہ بر وقت پہنچ کر اپنی خواہش اور اپنی میڈیکل ٹیسٹ کے حوالے سے بتائیں۔ جب آپ حج کے لیے جا رہے ہوں گے اور خادمین حجاج کرام کے طور پہ جا رہے ہوں گے تو یقیناً آپ کو اور دلی طور پر خوشی ہوگی کہ آپ نے حج بھی کیا، عبادات بھی کی، زیارتیں بھی کیں، اور لوگوں کی خدمت بھی کی۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ میری یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور اس میں واضح کر دوں کہ خادمین حجاج کرام میں صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی درخواست دینے کی اہل ہیں، اور خواتین اگر کسی گھر سے محرم کے طور پر مرد اور خواتین مل کر بھی خادمین حجاج کرام کے لیے درخواست دیتے ہیں تو اس کی منظوری کا بہت زیادہ چانس ہے، لہٰذا وہ خواتین جو سرکاری ملازمت میں ہیں اور وہ ارادہ رکھتی ہیں
تو وہ فوری طور پر پاسپورٹ بنوائیں اور میری اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات ہو اور آپ اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز جو ملتی ہیں وہ معلومات آپ اپنے ارد گرد باقی لوگوں کو بھی شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں۔ ان ویڈیوز کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم یوٹیوب کے ذریعے آپ لوگوں تک ایسی معلومات پہنچائیں جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے حج پالیسی کو سمجھ سکیں، درخواست دیکھ سکیں، اور آج خاص طور پہ آپ کو جو ہم نے معلومات دی ہے کہ آپ خادمین حجاج کرام کس طرح سے بن کے حج پہ جا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔